وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا جد الحسن والحسين. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا جد الحسن والحسين. گنج بخش فیض عالم اصغر نور خدا ناقصانا پیر کامل کاملانا رہنما مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. عظمتاں کی سنا دیا عظمتاں کی سنا گھر نہیں آتا رہن ہوئے نگاہ
مصطفیٰ یاد آیا جد وفاواں دیا تار دلیاں نے دعاواں دیا عظمتاں کی سناواں انتہائی واجب الاحترام سامعین حاضرین ناظرین کرام آج بھی خوبصورت محفل محترم بھائی محمد علی صاحب نے اپنی والدہ دے اصال ثواب واسطے اہتمام فرمایا دعا فرماؤ کریم اللہ صلی بھائی دی ویر دی اس کوشش نو کاوش نو ذکر پاک دی محفل نو اپنی پاک بارگاہ اندر شرف قبولیت عطا فرما کے مرحومہ واسطے بخشش و نجات دا سبب بنائے اللہ ایدے واسطے اس محفل نو خیر و برکت دا سبب بنائے یہ بڑی محبت والا بھائی ہے بڑا پیار کرتا ہے اور جمعے دے میرے کول کئی مرتبہ یہ حاضر ہوتا ہے کوشش ہوتی ہے ارجمہ میں پڑھا گلزار مدینہ ٹھنڈی غربی بھی جانا ہے کدی اچھے ملہ مقبرہ محمدیہ مسجد اندر برحال اللہ اس کی محبت قبول فرمائے اس نے دعوت دی تھی میں حاضر ہاں کوئی زیادہ لمبا چوڑا آواز نہیں ہے جمعرات ہے کل جمعہ ہے جمعہ کی بھی تیاری کرنی چند ایک منٹ ذکر پاک دی محفل محبت نال بیٹھو گے سنو گے سن کے دعا فرماؤ اللہ سنو مینوں تے تانوں عمل دی توفیق عطا فرمائے حضور دے غلاموں یہ بات دل دی تختی تے لکھ لو موت ایک ایسی حقیقت ہے جس دا کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا ایک ایسا اللہ دا قانون ہے جس تو کوئی بھی بچ نہیں سکتا لیکن مادہ پرستی دا دور ہے ایسا پرفتن دور جس جو سے گزر رہے ہیں بندے دنیا کی محبت ان گم ہو گئے آخرت نو بھول گئے موت نو بھول گئے قبر حشر یاد نہیں مارو ماری ہر بندے نو اپنی دنیا دی زندگی دی فکر ہے آخرت دی پرواہ نہیں او بندہ بے وقوف ہے جڑا صرف دنیا دی فکر کرتا ہے میرے آقا نے فرمایا عقل مند بندہ او ہے جڑا دنیا دے نال نال آخرت نو سنواردا ہے اس واسطے صرف دنیا دی فکر نہیں کرنی حضرت سیدنا علی المرتضی تاجدار اللہ مولا مشکل کشا شیر خدا علی رضی اللہ تعالی عنہ آپ دے کول ایک بندہ حاضر ہویا آدھا حضور میرا دل بڑا سخت ہو گیا ہے کوئی ایسا عمل ہے کوئی ایسا نسخہ ہے کوئی ایسا تویز جڑا تسا مینوں دیو تے میرا دل نرم ہو جائے سبحان اللہ علی بولو میرا دل نرم ہو جائے پیر علی نے جڑا نسخہ دیتا ہے یہ پلے بن لا ہو سکتا ہے زندگی بدل جائے علی سینا علی مولا علی نے فرمایا میلیا جے دل سخت ہو جائے کہ پہلا نسخہ ایک کہ قرآن محبت نل پڑھیا کر قرآن دی تلاوت کرنا شروع کر لے جڑا بندہ قرآن محبت نل پڑھدا ہے او دا دل سخت نہیں رہندا قرآن دی تلاوت نل اللہ او دا دل نرم فرما دے پیر علی نے کی فرمایا چلن دے سمجھ پھر آئی نہ آئے کیڑا اچھا چلی سپیکر رکھے کرنا ذرا سامنے انہوں اپنا بھی نہیں پتہ چلتا پیا کہ میں تقریر کر رہا کہ کوئی اور کر رہا ہے میری آواز بھی مینوں نہیں سنی دی بھئی صاف ہو کے جویں دی آواز اونجی تے ہونی چاہیے ہے اے نہ ہوے تقریر میں پیا کردا ہوں تے آواز جناب حاجی صاحب دی ہوندی پئی مسکرا کے کہہ دے سبحان اللہ
حاجی صاحب بھائی نے پیار واسطے میں کہہ دیتا ہے، مسکرا کے بولو سبحان اللہ۔ کی فرمایا بیلیا قرآن محبت دے نال پڑھیا کر، جڑا بندہ قرآن دی تلاوت کردا اللہ اودا دل نہیں ہوندی، او سینہ ویران جنگل تے بیابان دی طرح ہے۔ معلوم ہویا کہ اس سینے نو آباد کرنا چاہنا ہے تو قرآن پڑھیا کر، قرآن پڑھیا کر، قرآن دی تلاوت کریا کر۔ یہ چاہنا ہے رزق جو برکت ہوئے، عمر جو برکت ہوئے، قرآن پڑھیا کر۔ نمبر ایک دل سخت ہو جائے، قرآن محبت نال پڑھنا ہے۔ نمبر دو مولا علی نے فرمایا پہلیا دل سخت ہو جائے تے موت نو کسرت نال یاد کرنا، موت نو کسرت نال یاد کریا کر۔ اللہ دا قرآن جدو موت دی گل آئے، میرے مالک نے اعلان فرمایا تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ میرا مالک موت زندگی دی گل کردے ہویا اعلان پیا کرنا ہے، ایک نات زندگی دین والا میں، موت دین والا میں، زندگی دے کے موت نو میں کیوں لے آندا ہے؟ لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ فرمایا میں تاکہ ازما لواں، پرکھ لواں کون ہے جڑا میرے حکماں دی پابندی کردا ہے، کون ہے جڑا میرے حکماں نو توڑ کے زندگی گزاردا ہے۔ تے تیرے تے میرے تے آزمائش ہے، زندگی ملی ہے اس نو مرضی دے نال نہیں گزارنا، اللہ دے حکماں دی پابندی کرنی ہے۔ رب دی عزت دی قسم پابندی کرے گا، قبر وچ بھی عزت ملے گی، حشر وچ بھی عزت ملے گی۔ نمبر دو موت نو کسرت دے نال یاد کرنا ہے، اور موت ایک ایسی حقیقت ہے جس دا کوئی بھی انکار کر سکتا۔ اللہ دا ولی ایک بندہ حاضر ہویا، آدھا حضور میں ایک خواب ویکھیا ہے، میرے پیچھے شیر لگا، میں جان بچان واسطے دوڑیا، درخت چڑھ گیا، میں سمجھیا جان بچ گئی ہے۔ یہ جڑاں وال ویکھیا دو چوہے جڑن کٹدے پن، میرے تے لرزت داری ہو گیا، خوف داری ہو گیا کہ تھوڑی دیر بعد اس درخت نے کٹ جانا ہے۔ حضور یہ نال میں ویکھیا گڑا ہے، اس وچ بہت وڈا سپ ہے، میں کمدا پیا درخت تے کھڑا، یہ درخت دے دائیں بائیں اتے ویکھیا پھل لگے ہوئے، ایک پھل میں توڑیا، پہلے میں بس توڑ کے کھانا شروع کیتا، میری آنکھ کھل گئی۔ اللہ دے ولی نے خواب سنیا، فرمایا بیلیا جی تعبیر پوچھنا چاہنا جی حضور۔ فرمایا جڑا تیرے پیچھے شیر لگا اس تو مراد موت ہی، جس درخت تو چڑھیا سمجھیا کہ زندگی بچ گئی، وہ زندگی دا درخت ہے۔ حضور انہاں تے سمجھ آ گیا، جڑے دو چوہے میرے درخت دیے جڑا نو کٹ دے پے، ایک دا رنگ سیاہ ایک دا رنگ سفید، او دا مطلب کی ہے؟ فرمایا انہاں تو مراد دن نہیں رات ہی، ایک دن تے رات گزریا، زندگی دی جڑ کٹی جا رہی، زندگی کمزور ہوندی جا رہی۔ حضور کڑا کیے، فرمایا اس تو مراد قبر ہے، تیرا پھل میں کھادا، میں شیر نو بھول گیا، میں چوہیاں نو بھول گیا، گڑے نو بھول گیا، میری آنکھ کھل گئی۔ فرمایا اس تو مراد دنیا ہی، کہ
اتنی پیاری تعبیر بیان کی فرمایا اے دنیا دی محبت چ بندہ ان کو مغ جاندہ ہے چھوٹا گھر ہے بڑا بناونا ہے موٹر سائیکل ہے گڈی لینی ہے بس اینا خیالان دے اندر اینا وسوسان دے اندر اینا کوششاں دے اندر بندہ راندہ ہے تے بلاوا آ جاندہ ہے اکھاں دے نال او بیلی نہیں ویکھے جنا مضبوط بنیاداں تے گھر دی بلڈنگ کھڑی کی تھی اجے گھر پلسٹر نہیں ہویا تے قبر پہلے پلسٹر ہو گئی اور میرے بیلیوں تائیوں تے پنجابی علا پتا کیا خدا کہ تو گل لائکے پانی دا میرے ودیاں دے جانا تو گل لائکے پانی دا میرے ودیاں دے جانا ڈولی والیاں نے ڈولی لے جانا میل بیٹھا بٹھایا رے جانا کتھے جنجا کتھے ڈولے نے کتھے گڑیاں تے کتھے پٹولے نے ٹر جانا تماشے والڑ نے میلا بریا جانا حضور دے غلام پیر علی نے فرمایا یہ چاہنا ہے دل نرم ہو جائے نمبر ایک قرآن محبت دے نال پڑھنا ہے نمبر دو موت نو کثرت دے نال یاد کرنا ہے نمبر تین یتیماں دے نال پیار کرنا یتیم کسنو آخدے نے بچہ نہ بالغ ہوئے کتے سر تو ماں باپ دا سایہ اٹھ جائے وہ یتیم ہندہ ہے فرمائے یتیمہ دے نال پیار کریں گا میرے اللہ نو اے عمل بڑا پسند ہے اللہ رحمت دا دروازہ کھول دیندہ ہے جدو بندہ یتیم دے سر تے شفقت دا ہاتھ رکھ دا ہے یتیم دے نال بندہ پیار کر دے حضور دے غلام میرے آقا دا کلمہ پڑھنے والے سنو آؤ نا عید دی نماز تمہیں پڑھنا ہے میں بھی پڑھنا آمنہ دے چند دا کی انداز ہے صدیق اکبر دا آقا عمر دا مولا عثمان دا ماوا علی دا ملجا تیرا تیرا کریم نبی حسنین کریمین دے نانا جان جناب خدیجہ دا شوہر فاطمہ دا بابا جدو گھروں نکلے تیار ہو کے درد میرے آقا نکلے نہیں عید دی نماز والے میرا نبی پیا جانا ہے او سجنو حسن و حسین نالے میرا نبی خرامہ خرامہ سونی جی چال نال بانکی جی چال نال چل دے آیا ایویں گلی دا موڑ کٹیاں ہے کی ویکھیو ایک بچہ چھوٹی عمر دیوار دے نال لگا ہویا زرو قطار پیا رونا ہے میرے آقا قریب گئے فرمایا بیٹا رونا کیوں ہے اج تے عید دا دن نے خوشی دا دن نے بچہ رو کے آخدا ہے سونا میں اپنے نصیباں تے روندا پیا میں اپنے مقدراں تے روندا پیا میں او بد نصیب عید دا دن نے جس نو خوشیاں نصیب کوئی نہیں میرے آقا نے فرمایا او کیوں ادا سونا میرے سر تے نہ ماں دا سایہ ہے نہ باپ دا سایہ میں تنہا کلا یتیموں بے سہارا آقا میں ویکھدا پیا بچیاں نو ماواں تیار پیاں کردیاں نے انہاں دے باپ لے کے جاندے پھر میں روندا پیا میرے آقا نے بچے دی داستان سنی لجپال نبی دی اکھاں چ تھرو آ گئے
میرا نبی بھی روندا پیا ہے سجنوں میرے آقا دا کلمہ پڑھن والےو اے تے او بندہ جاندا جی دے سر تے ماں باپ دا سایہ نہیں بندہ گھر آئے متھا چومن والی اما نظر نہ آئے تے دل تے کے گزر دیے تسلی دیون والا ابا نظر نہ آئے تے دل تے کے گزر دیے میاں محمد بخش رومی کشمیر نے ایویں تے نہیں فرمایا باپ مرے سر ننگا ہندا تے ویر مرا کنڈ خالی ماوا باجی محمد بخشا کون کرے رکھوالی اچھیاں لمیاں لال کھجورا تے لمیاں جنہ دیاں چھاواں ہر شے بازاروں مل جاندی پر نہیں جے مل دیاں ماواں باپ ایسی نعمت ہے جس نے زندگی وچ ایک بار ملنا ہے بار بار اس نعمت نے ملنا کوئی نہیں جنہ کول اے نعمت موجود ہے اس نعمت دی قدر کر لو عزت کر لو بھلائی والا معاملہ کرو رب دی عزت دی قسم ہے جس بندے تے والدین راضی اس کے مدینی والا مصطفیٰ بھی راضی خدا بھی راضی آقا دی بارگاہ وچ غلام حاضر ہویا عرض کرتا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی بندے دے بارے پتہ کرنا ہوئے اس بندے تے رب راضی ہے کہ ناراض ہے سونا کے طریقہ ہے حضور نے اے نہیں آکھیا مسجد جا کے بیٹھ جانا سکھیاں نماز پڑھن والا بندہ قرآن دی تلاوت کرن والا بندہ حالانکہ نماز پڑھن نال بھی اللہ راضی ہوندا ہے قرآن دی تلاوت نال بھی اللہ راضی ہوندا اس موقع تے میرے آقا نے جڑا جملہ ارشاد فرمایا او دا میں مفہوم بیان پیا کرنا لجپال نبی نے فرمایا اگر کسی دے بارے پتہ کرنا ہوئے اس بندے طرف راضی ہے کہ ناراض ہے او تے گھروں پتہ کروا لینا یہ ماں باپ راضی کیویں سمجھا اس تے خدا بھی راضی تائیوں تے شہر آدھا ہے کہ ماں مننے سب جگ منے پہلا مرشد ماں او ماں پہ جنے ناراض نے کیتے انہوں کتے نہیں لبنی تھا ناراض نہیں کیتے انہوں کچھ نہیں لبنی تھا کریمہ کر غلام سنو اس بچے نو میرے آقا نے سینے دے نال لایا آدھا سونا میں یتیم میں بے سہارا میرا نبی پیار پیا کر دائے آقا بچے نو گھر لے گئے فرمایا ایشا جی سونے حکم ہوئے فرمایا اس نو غسل بھی دے اس نو کپڑے پوا دے نال انج پیار کر میں ماما پتران دے نال پیار کر دیا نے اے یتیم اے بے سہارائی دے نال پیار کر سے اللہ تیرے نال پیار کرے گا دے نال محبت کر سے ایشا میرا رب تیرے راضی ہو جائے گا جناب عائشہ صدیقہ صدیق دی بیٹی مومنہ دی ماں میرے آقا دی زوجہ غسل دیتا ہے کپڑے پوائے نے خوشبو لائیے سجنوں حضور دے غلام میرے آقا دا کلمہ پڑھنے والے ہو میرے نبی نے
بچے دی انگلی پڑی نال ریا حضور چلے بچے دیاں ہی نکل گئیاں اکھاں وچ اتھرو جاری ہو گئے میرے نبی نے فرمایا بیٹا کپڑے بھی مل گئے تینوں نے لایا بھی گیا ہے پھر بھی رونا آدھا سونیا کپڑے تے ملے پر ماں تے نہیں ملی کپڑے تے مل گئے پر باپ تے نہیں ملیا بات سمجھ رہے ہو پر حضور دی کریمی دیکھنا حضور دی لجپالی دیکھنا میرے آقا دی مہربانی دیکھنا حضور دا کرم دیکھنا میرے آقا دی سیرت ویکھو حضور نے سینے دے نال لایا متھا چوم کے فرمایا تینوں باپ چاہیدا ہے ماں چاہیدی ہے اج دے بعد عائشہ تیری ماں تے محمد تیرا باپ اللہ سانو بھی حضور دی سیرت عمل دی توفیق عطا فرمائے فرمایا یتیمہ نال پیار کرنا پیر علی نے فرمایا نمبر 1 دل سخت ہو جائے قرآن نو محبت نال پڑھنا نمبر 2 موت نو کثرت نال یاد کرنا نمبر 3 یتیمہ نال پیار کرنا جڑا اے بندہ اے کم کردا ہے اللہ اس بندے دا دل نرم فرما دے حضور دے غلاموں والدین والدہ دی حوالے نال بالخصوص آج دی اس محفل دا انتظام ہے میں قرآن پاک دی جو آیت کریمہ پڑھی اس دا ترجمہ سنو میرا مالک فرماؤندا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا اگر تساں فرمائے میری یہ نعمتوں نو گننا چاہو تے گن نہیں سکتے اللہ دے اتنے احسان نے بندے تے بے شمار نعمتاں بے شمار انعامات نے وہ میرا مالک ہے جنہیں اکھاں دتیاں پیر دیتے ہاتھ دیتے بولن واسطے زبان دیتی سنن واسطے کن دیتے چلن واسطے زمین نو پانی تے بچھا دیتا کس نے ساڈی چھت آسمان بنا چھڈیا اتنی نعمتاں نعمت دے کے میرا مالک فرماوندا ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم اے آدم دی اولاد اساں تینوں بڑی عزت والا بنایا ہے نعمت بھی دیتی نال عزت دی پگڑی بھی انسان دے سر تے رکھی اور میرا مالک پتہ کی فرماوندا ہے انشکر لی والی والدیک اے میرے بندے جتھے تو میری نعمتاں دا شکر ادا کرنا ہے میرا شکر ادا کرنا ہے اوتھے اپنے والدین دا بھی شکر ادا کر یا اللہ بندہ تیرا شکر ادا کرے اے تے سمجھ ہوندا ہے نعمتاں دین والا ہے انعام و اکرام کرن والا ہے مالک والدین دا اس گل تے شکر ادا کیتا جائے فرمایا ہاں زبان دین والا میں پر بولنا تیرے ماں باپ نے سکھایا ہے اکھاں دین والا میں پر ویکھنا تیرے والدین نے سکھایا پیر دین والا میں چلنا تیرے والدین نے سکھایا ہاتھ دین والا میں پر پکڑنا تیرے والدین نے سکھایا اس واسطے جتھے میرا شکر ادا کرنا نال اپنے ماپیاں دا بھی شکر ادا کرنا آج سمجھ رہے ہو آج جناب ہوندا کی ہے بندہ پیراں کول ٹرے جانا چاہیے اسا الحمدللہ اللہ دے ولیاں نو منن والے لیکن گھر ضرورت ہوے پتر دی لوڑ ہوے باپ نو پتر دی لوڑ ہوے ماں نو خدمت دی تے پتر ماں باپ نو چھڈ کے پیراں کول جائے پیراں کول دعا کروائے دعا دا فائدہ ہوسی نہیں بھئی سب تو بڑے پیر تیرے گھر دے اندر تیرے ماں باپ موجود نے پتہ نہیں پیراں دی دعا قبول ہونی ہے کہ نہیں ہونی پر جے تیری ماں دے ہاتھ اٹھ گئے باپ دے ہاتھ اٹھ گئے اللہ کبھی بھی اس دعا نو رد نہیں کرے انہاں کولوں دعا لے انہاں دی خدمت کر انہاں دی دعا وچ رب نے زندگی رکھی برکت رکھی رحمت رکھی ہے حضور دے غلاموں میرے آقا دا کلمہ پڑھن والے ہو میں خود تھکدا جانا میں ہولی ہولی پہ پڑھنا تاکہ یہ بیٹی بھی ناراض نہ ہو جائے تسی مسکرا کے بولو سبحان اللہ جب میں تواڈے ہر بندے دے کول آ کے تانوں کان وچ تقریر سناواں تے تاں سمجھ آوے آخری گل حضرت سعد بن نبی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ
حضور دے صحابی نہیں آپ فرماؤں دیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ پاک تو مدینہ پاک حضور ہجرت فرما کے آئے لجپال نبی نے مدینہ پاک جدیرہ لایا ایستا ایستا اسلام لوگ قبول کرتے جا رہے دین نو عزت ملنی جا رہی ہے کلمہ عام ہوندہ جا رہا مسلمانہ دی تعداد ودی جا رہی میرے آقا نو عزت ملدی جا رہی ہے غلام بندے جا رہے صحابہ دی تعداد ودی جا رہی حضرت سعد بن نبی وقاص رضی اللہ عنہ فرمانے نے کی ویکھیا ایک بوڑی مائی حضور دے کول آئی آدھی سونا میں تہاڈا بڑا ذکر سنے آئے میں بڑیاں گلاں سنیاں نے مینوں بھی کلمہ پڑھاؤ میرے آقا نے کلمہ پڑھایا او دے نال ایک بچہ بھی ہے آدھی سونا میں پڑھایا مائی آدھی ہے میرے رہن دی جگہ بھی چاہی دیئے میں رشتہ داراں نو چھڑ کے آئی قبیلے نو چھڑ کے آئی میں سارا کچھ چھوڑ کے آئی ہوں لجپال نبی میں نو رہن دی جگہ بھی چاہی دیئے میرے آقا نے جگہ بھی عطا فرمائی کرم فرمایا سجنوں حضور دے غلام میرے آقا دا کلمہ پڑھوا لیو دسنا اے جانا ماں دی دعا وچ کتنی طاقت ہے ماں دی دعا وچ کتنی پاور ہے ضروری نہیں کہ ماں تہجد گزار ہوئے تے پھری دعا قبول ہوندی ہے اور نہیں میرے بھائیو ماں کوئے دیا تھاپیاں تھپنا لی ہوئے جنہوں ہاتھ چال دیئے اللہ دا عرش چیر کے دعا قبول ہو جاؤں اے ماں دی دعا دی طاقت ہے سنو توجہ دینال حضرت سعد بن نبی وقاص فرمانے وقت گزردا گیا ویلا لنگدا گیا ایک دن ایسا آیا مائی دا بچہ بیمار ہو گیا شدت دا بخار ہویا موت واقع ہو گئی ماں نو خبر ملی دوڑ کے آئی زارو قطار پہ نندیے زارو قطار پہ نندیے اللہ دی بارگاہ وچ دعا پہ کر دیئے یا اللہ زندگی دین والا تو ہے موت دین والا تو ہے پر میں سارے قبیلے نو چھڑ کے آئی ہوں اگر میرا بچہ فوت ہو گیا میرا اے بچہ چلا گیا تو میرا کلہ زندگی دا سہارا ہے میں اپنے قبیلے وچ منہ وکھان جوگی نہ رہی میری رشتہ داراں نے مینوں تانے مارنے نے کہ محمد دے لڑ لگی ہے محمد دے خدا نو منے آئی جس نے تیرا پتر بھی لے لیا میں منہ وکھان جوگی نہ رہساں میرے پتر نو زندگی دی دولت نصیب فرما ادھر ماں دعا پہ کر دیئے حضرت سعد بن نبی وقاص فرمانے میں اکھاں دے نال ویکھیا ہاتھ تھلے نہیں آئے ماں دا پتر زندہ ہو گئے اللہ زندگی دے چھٹیے اے ماں دی دعا دی طاقت ہے اس واسطے ماپیاں کل دعا لیا کرو دل نہ توڑیا کرو دکھ نہ دیا کرو میرے آقا نے فرمایا جڑا بندہ ہر نماز تو بعد اپنے والدین واسطے بخشش دی دعا کرتا ہے اللہ کبھی بھی اوتے رزق وچ کمی نہیں ہونی جڑا اپنے ماپیاں واسطے صرف بخشش دی دعا کرتا ہے اللہ کدی بھی خود رزق کمی نہیں ہون دیندا حضرت محترم میرے آقا دا کلمہ پڑھنے والےو حضور دے دیوانیوں جوانوں بزرگوں بچوں تشریف فرماؤ اے ماں باپ جیسی نعمت کی نہ کل موجود ہے اس نعمت کی قدر کر لو اج وقت ہے اور جڑا بندہ والدین دا بے ادب تے گستاخ ہے یہ ایسا گناہ ہے باقی بندہ گناہ کرتا رب دی مرضی ہے دنیا میں سزا دے وے آخرت دی سزا ملنی ہے او دی مرضی ہے جس نو چاہے بخش دے وے اس نو کون پوچھ سکدا لیکن جڑا والدین دا گستاخ ہے یہ اتنا بڑا گناہ ہے آخرت دی سزا ملنی ہے اس بندے نو دنیا میں بھی ضرور سزا ملنی دنیا دے اندر بھی اور بزرگ فرماؤندے نے جڑا والدین دا بے ادب تے گستاخ خدشہ کہ آخری ویلا ہوئے اس دا خاتمہ ایمان تے نہ ہوئے
مردی واری اس بندے نو کلمہ نصیب نہیں ہوندا، ایمان چ موت نہیں ہوندی جڑا بندہ ماپیاں دا بے ادب ہے، والدین دا گستاخ ہے، والدین دا دل توڑن والا ہے۔ کیوں؟ اللہ نے اپنی عبادت دے نال والدین دے ادب و احترام دی بات کی ہے تاکہ زمانے نو پتہ لگ جائے جویں رب دی عبادت ضروری ہے ایویں والدین دی خدمت بھی ضروری ہے۔ اللہ سونا عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ میرا مالک بھائی محمد علی دے انتظام نو، اس محبت نو، کوشش نو، کاوش نو قبول فرما کے انہاں دی والدہ واسطے اس محفل نو بخشش و نجات دا سبب بنائے۔ جتنے دوست احباب بزرگ بچے تساں تشریف لے کے آئے، سمجھ رہے ہو؟ مسکرا کے بول دیو سبحان اللہ۔ سردی دا موسم ہے تو میں آکھیا با کم لمبا نہ ہو جائے، تھوڑا پورا خیال کراں، لیکن بھائی کہندے نہیں 5 تو 10 منٹ تساں اجازت دیو تے تاں میں تقریر کرنی نہ دیو تاں بھی سبحان اللہ ماشاءاللہ ذوق نال بیٹھ۔ اللہ تہاڈی محبت قبول فرمائے، مسکرا کے کہہ دیو سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بات کر رہے ہیں والدین دے حوالے نال، حضور دے غلاموں اور ماں باپ دی جان تو بعد کئی لوگ آخدن بھائی بس اس عمل دا فائدہ جڑا بندہ خود کردا ہے، نہ اے دعا دا فائدہ نہ قرآن دی تلاوت دا فائدہ، مرن والا تے مر گیا، ویکھو سال گزرن تو بعد اے پتر والدین دی یاد وچ محفل کراؤندن، اس محفل دا کوئی فائدہ نہیں۔ سنو میرے آقا دا فرمان، مالک بن ربی روایت کردن قبیلہ بنی سلمہ دا بندہ حضور دی بارگاہ وچ حاضر ہویا، عرض کردہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے والدین فوت ہو گئے، میرے والدین فوت ہو گئے، میں انہاں دے نال نیکی کرنا چاہنا، ہے کوئی ایسا طریقہ بھلائی کرنا چاہنا میں عمل کراں تے فائدہ ماں باپ نو ہوئے؟ اگر فائدہ نہ ہوندا تو حضور منع کر دیندے۔ میرے آقا نے فرمایا پہلی نیکی والدین دے مرن تو بعد دے وے کہ اولاد انہاں دا نماز جنازہ پڑھے، کہ کرے نماز جنازہ۔ دوسری نیکی میرے آقا نے فرمایا والدین واسطے بخشش دی دعا کرے۔ تیسری نیکی جڑے باپ وعدے کیتے ہیں نبھا نہ سکیا ان کو پتر وعدے نبھائے گا، ثواب او دے باپ نو ملے گا۔ چوتھی نیکی باپ دے رشتہ داراں دا خیال کرے، ماں دے رشتہ داراں دا ادب کرے، یہ عمل کرے گا ثواب ماپیاں نو ملے گا۔ پنجویں نیکی کیے سنو حضور دے غلاموں، فرمایا ماں دیا سہیلیاں دا حیا کرنا، بوڑھی عورت کوئی بوئے تے آ جائے او دی عزت کرنی ہے، ادب کرنا ہے، احترام کرنا، باپ دا کوئی دوست آ جائے او دا بھی حیا کرنا ہے۔ یہ عمل تو کرے گا فائدہ تیرے باپ نو ملے گا، تیری امی نو ملے گا۔ سنو حضور دے غلاموں، صحابہ دا عمل کیے، حضور دے صحابی نے جنہاں دا نام ہے عبداللہ ابن عمر، مدینہ شریف تو نکلے، سواری تے سوارنے سفر کردیاں رستے تے کی ویکھے ایک بوڑھا آدمی پیدل چلدا رہے ہو، جدے کپڑے پھٹے پرانے، سواری کوئی نہیں، پیدل ہوندا پیا، سر تے امامہ کوئی نہیں۔ عبداللہ ابن عمر تھلے اترے، سواری پیش کیتی، بابے نو دیتی، بابا جی پیدل نہ چلو، سواری تے سوار ہو جاؤ، اپنا جبہ اتاریا، بابے نو دیتا ہے، بابا رون لگ پیا کہ جوانا میری عزت پیا کرنا ہے، کہ توفے پیا دینا ہے، مینو غریب سمجھ کے، بے سہارا سمجھ کے، مینو ضعیف سمجھ کے محبت پیا کرنا ہے۔ عبداللہ ابن عمر نے جب پھر بالے بابے دا منہ چومیا، زارو قطار روندے پہنے، آدھنے بابا رب دی عزت دی قسم ہے، غریب سمجھ کے میں پیار نہیں پیا کردا، میں عبداللہ خان عمر دا پتر ہاں، میرے باپ دا نام عمر ابن خطاب ہے۔ ایک
प्यारी बाबा मैं तेनू अपने अब्बू उमर दे नाल वेखिया हा मैं तेनू अपने अब्बू दा यार समझ के प्यार पिया कर अपने अब्बू दा यार समझ के प्यार पिया करना मैनू बाप दियां वफावां याद ने बाप दियां शफकतां याद ने ताइयों ते शहर जनाबे वाला पंजाबी वाला एवें दुनिया दा जदों बाप दी गल आए शहर पता कियां दा कि वखरे जग तू रुतबे अजमत वखरी दुनिया फिर ले बाप दी शफकत वखरी वखरे जग तू रुतबे अजमत वखरी दुनिया फिर ले बाप दी शफकत वखरी ओ बाप दी गल्ला शेरी शेर बना थापी मार दिलहर बना देंदी वखरे जग तू लाड महब्बत वखरी दुनिया फिर ले बाप दी शफकत वखरी अल्लाह सोना अमल दी तौफीक अता फरमाए मैं खत्म शरीफ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن رحمة الله قريب من المحسنين دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين إن رحمة الله قريب من المحسنين ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين
وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب کریم اللہ سے سب دی حاضری نو اپنی پاک بارگاہ اندر قبول و منظور فرما اے میرے مالک اس محفل پاک نے جو بھی ذکر اذکار ہویا گھر والوں جو پاک کلام پاک پڑھیا پڑھایا لنگر دا اہتمام کیتا یا اللہ سے ثواب نو کریم آقا دی وسیلہ نال تیری پاک بارگاہ اندر پیش کر دیں قبول و منظور فرما حضور دی بارگاہ وچ عطیت تو فتن پیش کر دیں قبول و منظور فرما اس دا ثواب صحابہ کرام اہل بیت اطہار دی پیش کر دیں قبول و منظور فرما کل اولیاء غوث کتب ابداللہ دی روح پیش کر دیں قبول و منظور فرما جتنے مسلمان ایمان دی حالت جس دار فانی تو گئے سب دنوں پیش کر دیں قبول و منظور فرما کے سب دی بخشش فرما بالخصوص میرے مالک بھائی محمد علی دی والدہ دی روح انشاءاللہ سوال کرنے ہیں قبول و منظور فرما کے میرے مالک انہ دی والدہ دی صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما قبر نو جنت دے باغاں وچ ایک باغ بنا کل قیامت والے دن زہرا دے بابا دی شفاعت نصیب فرما آخرت دی منزل آسان فرمائی اے میرے مالک جتنے میرے بھائی تشریف فرمانے جنہوں دے والدین دار فانی چلے گئے سب دے والدین دی بخشش فرما جنہوں دے والدین زندہ ہیں سب نے اپنے ماں باپ دادا بھائی احترام کرنے توفیق عطا فرما والدین دے نال بھلائی والا معاملہ کرنے توفیق عطا فرما اے میرے مالک قرآن پاک دے نور نال سڈے سب دے سینے منور فرما اے میرے مالک پنج وقت دی نماز با جماعت ادا کرنے توفیق عطا فرما کل بے اولاد نیک ترین اولاد عطا فرما جنہاں کل اولاد ہے انہوں اولاد دے دکھاں تو محفوظ فرما سب دے بچیاں نو نیک بنا اے میرے مالک اگر کوئی بیمار ہے تو اس میں صحت والی زندگی عطا فرما یا اللہ اے میرے بھائی محمد علی دا انتظام قبول فرما کی دے رزق وچ کاروبار مال جان اور اولاد عزت وچ بے شمار برکتاں عطا فرما جتنے میرے بھائی حاضر نے محفل تشریف لے گئے اللہ سب دی خیر فرما سب دے گھراں نو آباد و شاد فرما جنہاں کول بیٹیاں تو نعمت بیٹیاں دی نعمت تو محروم نے یا اللہ انہاں دی گھراں نو پتراں دی دولت نال مالا مال فرما آباد و شاد فرما صلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلق محمد و علیہ و صحابہ اجمعین